سورۃ الحجر کی آیت نمبر 73۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارة من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس آ پکڑا ان کو ایک چنگاڑ نے سورج کے نکلنے کے وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے کر دیا ان کے اوپر والے حصے کو ان کا نیچے والا حصہ۔ وامطرنا علیہم حجارۃ، اور ہم نے برسائی ان پر بارش پتھروں کی، من سجیل، جو سنگریزے کے تھے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک بن والے بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم صدوم کی طرف بھیجے گئے۔ 4 لاکھ سے زیادہ آبادی پر مشتمل مختلف شہروں میں آباد یہ متمدن قوم، اس زمانے کے اندر اس زمانے کی ترقی کے لحاظ سے، اسباب و وسائل کے لحاظ سے، اور مال و دولت کی فراوانی کے لحاظ سے ہر طرح خوشحال قوم تھی، لیکن ہر قسم کی قباحتیں، برائیاں، بالخصوص بے حیائی، بے ادبی، بے شرمی اس قوم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند ان کو بہت سمجھایا، لیکن کسی طرح سے بھی نہ مانے۔ پھر وہ وقت آیا جو اللہ کے ہاں طے ہوتا ہے عذاب کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ تو فرشتے آئے، چند نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، اللہ کے نبی کے گھر میں بطور مہمان ٹھہرے۔ ان کو انسان اور لڑکے سمجھتے ہوئے یہ لوگ بھی اللہ کے نبی کے گھر پہ چڑھ دوڑے۔ اللہ کے نبی بھی پریشان ہوئے، لیکن پھر فرشتوں نے بتایا کہ جناب ہم فرشتے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، عذاب لے کر آئے ہیں، لہذا آپ رات کے وقت میں یہاں سے نکل جائیں، صبح ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر، چند ایک ایمان والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور آپ کو اور آپ کے ساتھ جانے والوں کو حکم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ علماء فرماتے جب صبح ہوئی
تو عذاب شروع ہوا، اللہ پاک نے یہاں اس کا تذکرہ یوں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ان کو ایک چیخ اور چنگاڑ نے آ پکڑا سورج کے نکلنے کے وقت۔ مشرق اشراق سے ہے، اشراق جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، تو جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہا جاتا ہے، اسی سے یہ لفظ مشرقین ہے۔ چھوٹے کاف کے ساتھ مشرقین شرک کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور بڑے قاف کے ساتھ مشرق اشراق پڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، جس میں ایک حرف، ایک لفظ، ایک حرکت کے بدلنے سے معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مشرق شرک کرنے والا اور مشرق اشراق پڑھنے والا، دونوں کے معنوں میں کس قدر تضاد آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے قرآن پاک کے الفاظ کو بھی صحیح ادا کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس پہ اگر مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ تو فرمایا مع السفر الکرام البررہ، نیک فرشتوں کے ساتھ اور لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ اور فرمایا والذی یقرأ ویتتعتع فی القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے، اٹکتا ہے، صحیح پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان پہ الفاظ چڑھتے نہیں، وہ کوشش کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے، اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، اب ہم کیسے ٹھیک کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی ایک کثیر تعداد نے بڑی عمر کے اندر ہی علم حاصل کیا، تو لہذا اس معاملے میں ہمیں قطعاً شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو عربی زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، اس کو بہتر اور اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبح سورج نکلنے کے وقت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا۔ دوسری طرف دوسرا عذاب فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا، یعنی ان کو الٹا دیا۔ جو حصہ اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا، جو نیچے تھا وہ اوپر ہو گیا، بستی کو الٹا دیا گیا۔ اور تیسرا عذاب ذکر کیا، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، جو پتھر سنگریزے کے بنے ہوئے تھے۔ سجیل عربی زبان کے اندر فارسی کا لفظ ہے، فارسی سے بدل کے عربی میں آیا ہے۔ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، سنگ گل، گیلی مٹی، اور گیلی مٹی جب خشک ہو جاتی ہے تو اس سے سنگریزہ بن جاتا ہے، ٹھیکری بن جاتی۔ وہ ٹھیکری جو ہے بعض اوقات پتھر سے بھی زیادہ خطرناک اور تیز ہوتی، تو اس نرم مٹی سے خشک کر کے جو سنگریزے بنتے ہیں، ان سنگریزوں کے پتھروں کی بارش اللہ پاک فرماتے ہم نے وہ ان پہ برسائی۔ تو گویا اس کے لیے، اس قوم کے لیے 3 عذابات کا ذکر ہوا۔ پہلا عذاب چنگاڑ اور چیخ کا عذاب، دوسرا عذاب ان کو الٹ دینے کا عذاب، اور تیسرا عذاب اوپر سے پتھروں کی بارش برسانے کا عذاب۔ یہ 3 قسم کے عذاب آئے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ ان کے لیے رجفہ کا ذکر بھی ہے، زلزلے کا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں چیخ آئی، چیخ سے زمین ہلی، زلزلہ برپا ہوا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں زمین اکھڑ گئی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے کونے پر اس پورے خطے کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، اور اوپر سے لے جا کر پٹک کر نیچے پھینک دیا۔ اس کے نتیجے میں جب الٹ کر نیچے گرے، اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی،
اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے مسومتن، وہ پتھر بھی ایسے تھے کہ جو نشان زدہ تھے، نام زد پتھر تھے، ہر ایک کا اس پہ نام لکھا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس کو جا کے لگنا، اور وہ اسی کو جا کے لگ رہا۔ علماء فرماتے ہیں جس جگہ پہ آ کر اس خطے کو پھینکا گیا، گرا، یہ زمین کا ٹکڑا گرا جہاں پر، وہاں اس قدر گہرائی میں چلا گیا کہ نیچے سے پانی نکل آیا، جھیل نما چھوٹا سا سمندر ہے اب وہاں پر جہاں یہ قوم تباہ ہوئی تھی، اور اس سمندر کو، اس جھیل کو بحر میت کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی، یعنی مردہ دریا ہے، مردہ سمندر ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اب بھی اس میں کوئی مینڈک، کوئی مچھلی، کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں پانی کی مقدار کم ہے اور تیزابیت، تیل وغیرہ دوسری چیزوں کی آمیزش اس میں زیادہ ہے، اس لیے اس میں کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو اس مختلف قسم کے عذابوں میں جو مبتلا کیا، اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ قوم بھی کئی بیماریوں میں مبتلا تھی، اس لیے اللہ پاک نے بھی ان کو کئی عذابوں سے دوچار کیا، اور ان کو خاص طور پہ جو الٹا کے پٹخا وہ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام شروع کیا جو بالکل فطرت کے خلاف ہے، الٹ ہے۔ انہوں نے فطرت کو بدلا تو اللہ پاک نے ان کو الٹ دیا، پلٹ دیا، الٹا کے زمین پہ مارا۔ چنانچہ ان تین عذابوں کا ذکر فرمایا مشرقین، اشراق کے وقت ہوا، سورج نکلنے کے وقت۔ اسی رکوع کے شروع میں اس قوم کے پکڑے جانے کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ مُصْبِحِينَ، اللہ نے ان کو صبح کے وقت پکڑا۔ یہاں فرمایا اشراق کے وقت پکڑا، تو صبح اور اشراق میں تو کم از کم 1 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ صبح تو ہوتی ہے جب صبح صادق طلوع ہوئی، اور اشراق اس کے بعد ہے، سورج تو اس کے بعد جا کے نکلتا ہے۔ تو یہ دونوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا یہی اعجاز ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تمہیں اس میں بہت زیادہ تضادات ملتے، جبکہ پوری کلام کے اندر از اول تا آخر کسی ایک بھی جگہ کسی مضمون میں کوئی تضاد نہیں۔ اگر بظاہر کوئی تضاد نظر آئے گا بھی تو وہ ہمارے ذہن کا ایک خیال ہوگا، حقیقت میں وہ تضاد نہیں۔ تو یہاں جو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف فرمایا صبح کے وقت، دوسری طرف فرمایا اشراق کے وقت، تو علماء فرماتے ہیں یہ تضاد نہیں ہے، صبح صادق کے وقت میں عذاب شروع ہوا اور اشراق کے وقت میں وہ سب عذاب بھی ختم ہو گیا اور وہ لوگ بھی سب ختم ہو گئے۔ اتنے سے وقت کے اندر اللہ پاک نے پوری 4 لاکھ سے زائد کی آبادی وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ اور عذاب سے محفوظ رکھے، اور ان ساری برائیوں قباحتوں سے ہمیں بچائے جن میں یہ مبتلا تھے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذلک لآیات، یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، سٹوری نہیں ہے کہ چسکا لو، مزہ لو اور مزے سے سن کے کو وہ کمال کی کہانی سنائی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، عبرت حاصل کرو۔ للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے۔ متوسم عربی زبان میں توسم سے ہے، جس کا معنی علامت، علامت کسی چیز کی علامات پہ نظر رکھنا، یہ دھیان والوں کا کام ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان سفر کرتا ہے اور وہ پہلی دفعہ اس راستے پہ آ رہا ہو تو وہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے اس راستے پہ جانا ہے،
تو میں کیسے جاؤں گا، مجھے وہاں کیا کیا چیزیں راستے میں ملیں گی؟ تو وہ کوئی بتائے گا وہاں سے آپ جائیں گے تو ایک بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا، ایسی عمارت نظر آئے گی، ایسا مینار نظر آئے گا، اس طرح کی مسجد آئے گی۔ اب وہ جاتے جاتے ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتا ہے کہ آیا یہ چیزیں آ رہی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ آ رہی ہوں تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں۔ اگر وہ چیزیں نہ آ رہی ہوں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں راستہ گم کر چکا ہوں۔ اس شخص کو کہتے ہیں متوسم، جو راستے کی علامات پہ دھیان دے کہ میں سیدھا جا رہا ہوں، کہ میرا راستہ بدل چکا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر صراط مستقیم پہ چل رہے ہو تو دھیان رکھنے والوں یہ بھی دھیان رکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے کیسے ان کو الٹا کے مارا۔ اس سے عبرتیں حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو تاکہ تم سیدھے راستے پہ رہو۔ اور فرمایا اس میں سبق کیا ہے؟ ایک سبق اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے، کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لما فرماتے کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، ہو سکتا ہے وہی چھوٹا گناہ پکڑ کا سبب بن جائے، کیونکہ لذت کے لیے کیا ہوا گناہ چند لمحوں کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ باقی رہے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا، جہنم تک لے کر جائے گا۔ اور کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی نیکی نجات اور سبب کا ذریعہ بن جائے، اسی نیکی کی برکت سے اللہ معاف کر دے۔ بلکہ بعض اوقات چھوٹی نیکیوں کی قیمت وہ پڑ جاتی ہے جو بڑی بڑی نیکیوں کی بھی نہیں پڑتی۔ ایک محدث گزرے ہیں جنہوں نے لاکھوں حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی، اور اس زمانے میں قلم وہی تھے تراشنے والے، اس کے تراشے جمع کرتے رہے، اتنے تراشے جمع ہوئے کہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینے کے لیے پانی گرم کرو تو انہی تراشوں سے آگ جلانا، تاکہ میں رب کے دربار میں اس حال میں پیش ہوں کہ میری حدیث کی خدمت میں کلموں کے تراشے اتنے بنے ہیں کہ پانی ان تراشوں سے گرم کیا گیا۔ موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے رحم کر دیا۔ میں کس عمل کے صدقے؟ فرمایا کہ بڑے بڑے اعمال سارے وہ تو کسی گنتی میں نہیں آئے، ایک عمل پیش کیا گیا کہ ایک موقع پر تم حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے، تم نے قلم سیاہی میں ڈبو کر کاغذ پہ رکھا تو ایک مکھی آ کر قلم پہ بیٹھ گئی، اور تم نے اس نیت سے قلم روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنی پیاس بجھا لے، یہ پیاس بجھا کے اٹھ جائے تو میں پھر اس کے بعد حدیث لکھوں گا۔ تم نے اللہ کی مخلوق پہ یہ ترس کھایا، اس کے صدقے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ بڑی بڑی نیکیوں کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا، یہ چھوٹی سی نیکی جو ہے بخشش کا بہانہ بن گئی۔ اس لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی مت کرو، چھوٹے سے چھوٹے نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور چھوٹے سا گناہ بھی بعض اوقات پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسری اس میں نشانی یہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہر طرح قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بھی اس میں سبق ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آسمان سے پانی کی بارش تو سب کو نظر آتی ہے، آسمان سے پتھر برسانا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ زمین کو اکھاڑ کے آسمان تک لے جا کے الٹا دینا یہ بھی اس کی قدرت میں داخل ہے۔ ایک چیخ سے سب کے کلیجے پھاڑ دینا یہ بھی اس کی قدرتوں میں داخل ہے۔ تو یہ سبق بھی اس واقعے سے ملتا ہے کہ اللہ ہر طرح سے قادر مطلق ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بستی کوئی دور دراز نہیں ہے، ایسے خطوں میں نہیں جہاں تم پہنچ نہ سکو، فرمایا تمہارے مین راستے پر ہے، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، تمہاری مین شہراہ پر ہے، آباد سڑک پر یہ بستی آباد۔ جہاں پہ علماء نے لکھا ہے یہ شرق اردن کا علاقہ ہے، یہ ایک
ایسا تھا اس زمانے کے اندر جیسے کوئی پورٹ ہوتا ہے جہاں پہ کئی ملک جو ہے آپس میں جڑتے ہیں، سنگم ہے کئی ملکوں، مصر سے عراق جانے والے وہ بھی اس جگہ سے گزر کے جاتے تھے، اور سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ منورہ سے شام جانے والے وہ بھی اس جگہ سے گزر کے جاتے تھے۔ تو ایک ایسا سنگم تھا جہاں سے ہر مسافر گزرتا۔ اللہ پاک فرماتے آتے جاتے ذرا دھیان کرو، صبح شام گزرتے ہو ذرا دھیان کرو، ان کو کس چیز نے تباہ کیا؟ اللہ کی نافرمانی نے۔ تو کیا پھر اللہ کے نافرمانی بنو، پھر ویسے ہی رہو گے؟ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس سے عبرت تو حاصل کریں گے لیکن انہی کو عبرت حاصل ہوگی جو ایمان والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج لوگوں نے انہی جگہوں کو سیرگاہیں بنا لیا، تفریح گاہیں بنا لیا، وہاں پہ جو ہے جا کر تصویر سازی ہوتی ہے، کیمروں سے موویاں بنائی جاتی ہے، ان لمحات کو یادگار لمحات سمجھے جاتے ہیں، سیرگاہیں بن گئی، اور میل فیمیل کا اختلاط ہو گیا، مرد و زن کا اختلاط شروع ہو گیا۔ جہاں نافرمانیوں پہ عذاب آئے تھے وہاں جا کے عبرتیں حاصل کرنے کی بجائے پھر نافرمانیاں شروع کر دی۔ اس سے بڑی دیدہ دلیری اور جسارت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا ڈٹائی پن اور بے شرمی کیا ہوگی؟ تو اس لیے جہاں قوموں پہ اللہ کے عذاب آئے ہیں اس کو سیرگاہ اور تفریح گاہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو عبرت گاہ بنانا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر ہڑپا میں، اسی طرح موجو دھڑو کے اندر سندھ میں، ٹیکسلا میں پرانے کھنڈرات موجود ہیں۔ اب آثار قدیمہ والے وہاں سیرگاہیں بنا کے پیسے کما رہے، بجائے اس سے کہ وہاں جا کے عبرتیں حاصل کرے کہ کبھی یہاں بھی وہ لوگ آباد تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہم جیسا کون ہے، ہم جیسا کون ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے 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 لوگوں کو اللہ نے زمین میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ فرماتے عبرت حاصل وہی کریں گے جو ایمان والے ہیں۔ ایک اور قوم کا بہت مختصر تذکرہ کیا، فرمایا ان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، بن والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں بہت سارا درخت ہوں اکٹھے ہوں، اس جھنڈ کو، جنگل کو، اس بن کو کہا جاتا ہے ایکا۔ اس سے مراد کون سی قوم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قوم ہے جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کا تذکرہ ایک قوم مدین کا آتا ہے، ایک اصحاب الایکا کا۔ اس میں پھر روایات مختلف ہیں، بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ قومیں تھیں۔ پہلے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا مدین شہر والوں کی طرف، اور پھر ان کو بھیجا گیا ایکا جنگل اور بن والوں کی طرف۔ اور بعض نے فرمایا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، مدین والے بھی وہی ہیں، ایکا والے بھی وہی ہیں۔ ان کی شہری آبادی کو اصحاب مدین کہا گیا اور ان کی جنگلوں اور دیہاتوں کی آبادی کو اصحاب الایکا کہا گیا۔ ایک ہی قوم ہے، اس کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے بھی ان کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نظام کو ٹھکرایا۔ اللہ فرماتے یہ بھی بڑے ظالم تھے۔ فرمایا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ اللہ کے نبی سے مذاق کیا، ان کو کہتے رہے تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے، ہمارے معاملات میں دخل دو، تم نمازیں پڑھو، مسجد آباد کرو، تم ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کرو، ہم تجارت کریں، ہم سود کمائیں، ہم جو مرضی کریں، اس میں دخل اندازی نہ دو۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پکڑا ان کو، یہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ اور دونوں قومیں، فرمایا انہما، وہ پہلی قوم بھی اور یہ قوم بھی، دونوں قومیں لبی امام مبین، کھلے اور واضح راستے پر ہے۔ امام سے مراد یہاں پہ راستہ ہے، مین شاہراہ پر آباد ہیں، آتے جاتے تم ان کے نشانات سے عبرت حاصل کر سکتے۔ میرے بھائیوں، قوموں کے واقعات قرآن کریم میں اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ آج ہماری زندگیوں میں وہ جرائم، وہ گناہ، وہ نافرمانیاں پیدا نہ ہوں جو ان قوموں میں ایک ایک کر کے تھی۔ کوئی سود خور تھا، کوئی بے حیا تھا، کسی کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، کسی کو اپنی اکثریت پہ ناز تھا،
یہ سارے پروگرام چھوڑ کر ہم صرف اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم